دوستو، لاہور کی ایک سرد دھند بھری رات، ایک تنہا طالب علم اور ایک سنسان بس سٹاپ، ایک پرانی بس جو کبھی نہیں رکتی، وہ رات جو عام نہیں لگ رہی تھی، دراصل ایک ایسی دنیا کا دروازہ تھی جہاں سے واپسی ممکن نہیں۔ یہ کہانی ہے اس سفر کی جو زندوں سے شروع ہو کر مردوں میں ختم ہوا۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ سے دعا ہے آپ سب خیریت سے ہوں اور آپ کی زندگی خوشیوں سے بھرپور ہو۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو لازمی اس کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر دیں۔ آئی ہوپ آپ سب مجھے ضرور سپورٹ کریں گے۔ تو مزید خوفناک سٹوریز کے لیے جڑے رہیے نصیر ہارر وائس کے ساتھ اور ہماری ہارر فیملی کا حصہ بنے رہیے۔ بہت شکریہ دوستو، بڑھتے ہیں آج کی سٹوری کی جانب۔ دوستو، یہ سٹوری تیمور کی ہے جن کا تعلق لاہور سے ہے۔ چلیے سنتے ہیں تیمور کی سٹوری انہیں کی زبانیں۔ السلام علیکم نصیر بھائی، میرا نام تیمور ہے اور میں لاہور کے ایک پرائیویٹ کالج میں پڑھاتا ہوں۔ میری زندگی عام لڑکوں جیسی ہی تھی، پڑھائی، دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا، کبھی فلم دیکھنا، کبھی موبائل پر دوستوں سے گپ شپ کرنا۔ لیکن میری زندگی کا سب سے خوفناک اور ناقابل فراموش واقعہ ایک رات کے بس سٹاپ سے جڑا ہوا ہے۔ وہ دسمبر کی ایک یک بستہ سرد رات تھی۔ میں دیر سے کالج کے ایک فنکشن سے واپس لوٹ رہا تھا۔ سب دوست اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ میرے پاس موٹر سائیکل نہیں تھی، اسی لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں بس پکڑ لوں گا۔ شہر کی وہ سڑک بالکل سنسان تھی۔ اس پر ایک پرانا بس سٹاپ تھا جہاں سے کبھی کبھار رات کو بس گزرتی تھی۔ میں نے گھڑی دیکھی تو رات کے 12:30 بج رہے تھے۔ چاروں طرف دھند چھائی ہوئی تھی، دور دور تک کوئی انسان دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں اس بس سٹاپ پر اکیلا بیٹھ گیا۔ سرد ہوا ہڈیوں تک اتر رہی تھی۔ دل میں عجیب سا ڈر بھی تھا، لیکن ساتھ ہی امید بھی تھی کہ بس جلدی آ جائے گی۔ چند منٹ بعد اچانک مجھے لگا جیسے میرے برابر میں کوئی آ کر بیٹھ گیا ہے۔ میں چونکا کیونکہ وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا، لیکن جیسے ہی نظر گھمائی، ایک دبلا پتلا لمبا سا آدمی میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ دھند میں چھپا ہوا تھا، وہ بالکل خاموش تھا۔ میں نے سلام کیا لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے ہاتھ بہت سرد تھے اور اس کے کپڑے بھی عجیب پرانے درج کے تھے، جیسے کسی پرانی فلم کا کردار ہو۔ میرے دل نے کہا کہ یہ کوئی عام مسافر ہوگا، لیکن دماغ کہہ رہا تھا کہ کچھ غلط ہے۔ تقریباً 15 منٹ بعد دور سے ہیڈ لائٹس نظر آئی۔ ایک پرانی سی بس دھند کو چیرتی ہوئی آئی اور ہمارے سامنے آ کر رک گئی۔ دروازہ کھلا تو اندر سے ایک مدھم سی پیلی روشنی باہر نکلی۔ میں نے قدم بڑھایا لیکن اچانک میرے ساتھ بیٹھا ہوا آدمی پہلے ہی اندر چڑھ گیا۔ میں بھی پیچھے پیچھے بس میں سوار ہو گیا، لیکن جیسے ہی اندر داخل ہوا میرا خون جم گیا۔ بس کی ساری سیٹوں پر مسافر بیٹھے تھے، لیکن ان کے چہرے بالکل زرد تھے، آنکھیں اندر دھسی ہوئی تھی اور سب بالکل خاموش تھے۔ کسی کے سانس لینے کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ ڈر کے مارے میرا دل دھڑکنے لگا، لیکن بس چل پڑی اور دروازہ بند ہو گیا۔ میں نے سیٹ پر بیٹھنے کی کوشش کی، لیکن پاس بیٹھے مسافر نے عجیب سی آواز میں کہا، یہ جگہ خالی نہیں ہے۔ اس کی آواز سرد اور کھوکھلی تھی۔ میں نے دوسری سیٹ پر بیٹھنا چاہا تو وہاں بھی یہی حال تھا، جیسے سب سیٹوں پر کوئی نہ کوئی موجود تھا، لیکن وہ مجھے دیکھ نہیں رہے تھے۔ ڈر کے مارے میں دروازے کے پاس کھڑا رہا۔ بس اندھیری سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو وہی منظر بار بار دہرا رہا تھا۔ دھند، خالی سڑک اور دور دور بجلی کے کھمبے، جیسے ہم بہت ٹائم سے ایک ہی جگہ پر گھوم رہے ہوں۔
मैंने हिम्मत करके ड्राइवर को देखा। वो एक लंबा सा आदमी था। उसने सर पर पुरानी टोपी पहनी हुई थी, लेकिन जब रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी तो मैंने देखा कि उसके चेहरे पर आंखें ही नहीं थी, सिर्फ 2 स्याह गड़े थे। ये सब देखकर मेरी सांसें गले में अटक गई। मैं चीखना चाहता था मगर आवाज नहीं निकल रही थी। मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। मुसाफिर एकदम मेरी तरफ देखने लगे। उन सबकी आंखों में एक ही चीज थी, अंधेरा। एक औरत जो बिल्कुल मेरे करीब बैठी थी धीरे से बोली, अब देर हो गई है, तुम भी हमारे साथ रहोगे। मैंने पूरे जोर से दरवाजे को धक्का दिया। अचानक बस झटके से रुक गई और जब मैंने आंखें खोली तो खुद को फिर से उसी बस स्टॉप पर पाया। बस गायब थी। मेरे हाथ कांप रहे थे और सांस फूल रहा था। मैं पसीने में डूबा हुआ था, हालांकि सर्दी अपने अरूज पर थी। मैं घर पहुंच गया, लेकिन रात भर नींद नहीं आई। अगली सुबह दोस्तों को बताया तो वो हंसने लगे कि ये सब वहम है, लेकिन मेरा दिल जानता था कि वो कोई आम बस नहीं थी। पहली रात के बाद मैंने दिल ही दिल में अहद कर लिया था कि दोबारा कभी उस बस स्टॉप पर नहीं जाऊंगा, लेकिन इंसान की मजबूरी और तकदीर कभी कभार ऐसे खेल खेलती है जिन्हें हम रोक नहीं सकते। उस वाक़ये को गुजरे 1 हफ्ता ही हुआ होगा। मैंने दोस्तों को तफसील से बताया, लेकिन सब ने मेरा मजाक उड़ाया। किसी ने कहा कि ये नींद की कमी की वजह से था, या फिर किसी ने कहा कि ये सब मेरा वहम था। किसी ने यह कहा कि धुंध में पुरानी बस देखकर मेरा दिमाग घबरा गया होगा, लेकिन मेरा दिल मानने को तैयार न था। मैंने कई रातें जाकर गुजारी थी। हर बार जब आंख लगती, ख्वाब में वही बस, वही मुर्दा मुसाफिर और वही अंधेरे चेहरे वाला ड्राइवर दिखाई देता। उसी दौरान एक दिन ऐसा आया कि कॉलेज से देर हो गई। दोस्त तो पहले ही जा चुके थे और मेरा मोबाइल भी बंद हो गया। घर पहुंचने का वाहिद रास्ता फिर वही बस स्टॉप था। मेरे कदम खुद ब खुद उस तरफ बढ़ने लगे। दिल कह रहा था कि मत जा, जैसे कोई अनजानी ताकत मुझे उस पुराने बस स्टॉप की तरफ खींच रही थी। वही दिसंबर की ठंडी रात थी। सड़क पर फिर धुंध छाई हुई थी। मैं बस स्टॉप पर पहुंचा तो वहां कोई न था, लेकिन जैसे ही मैंने बेंच पर बैठने के लिए कदम आगे बढ़ाया, अचानक मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने मुड़कर देखा। वही दुबला पतला आदमी, वही पुराने कपड़े, वही सर्द खामोशी। वो बगैर कुछ कहे आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुरा रहा था। उसे देखकर मेरे जिस्म में कपकपी दौड़ गई। मैं भाग जाना चाहता था, लेकिन टांगें जमीन में गड़ी हुई थी। चंद लम्हों बाद धुंध के बीच फिर वही पुरानी बस नमूदार हुई। हेडलाइट्स की मध्यम रोशनी में उसका धुंधला ढांचा नजर आ रहा था। मेरे कानों में इंजन की आवाज नहीं आ रही थी, बस जैसे कोई भारी चीज जमीन पर घसीटती जा रही हो। दरवाजा खुला और अंदर से वही पीली रोशनी बाहर निकली। इस बार मैं भाग सकता था, लेकिन अजीब बात यह थी कि मेरे कदम खुद ब खुद बस की तरफ बढ़ने लगे, जैसे मैं अपनी मर्जी के बगैर किसी और के काबू में हूं। मैं अंदर दाखिल हुआ तो फिर वही जर्द चेहरे वाली खामोश मुसाफिर दिखाई देने लगे, लेकिन इस बार उन सब की आंखें खुली थी और वो मुझे घूर रहे थे। ड्राइवर अपनी जगह पर बैठा था, लेकिन जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा, उसके काले गढ़ों वाली आंखों से सुर्ख रोशनी निकलने लगी। एक मुसाफिर ने आहिस्ता से कहा, तुम्हें पहली बार मौका मिला था बचने का, अब तुम्हारा सफर खत्म नहीं होगा। मैं कांप गया। बस चल पड़ी। खिड़की से बाहर देखने लगा तो अजीब मंजर नजर आने लगे। वही पुराना शहर था, लेकिन किसी और जमाने का। पुराने कपड़ों में लोग, पुरानी गाड़ियां और सुनसान गलियां। मैंने हिम्मत करके एक बूढ़े मुसाफिर से पूछा, ये कहाँ जा रही है? उसने अजीब आंखों से मेरी तरफ देखा और बोला, ये बस कभी नहीं रुकती। ये सब वो लोग हैं जो हादसों में मारे गए और अब ये बस उनकी कैद है।
یہ سب سنکر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کیا میں بھی ان کے ساتھ پھنس گیا ہوں؟ اچانک بس نے جھٹکا کھایا۔ باہر سڑک پر ایک بڑا حادثہ دکھائی دیا۔ ایک بس الٹی ہو کر آگ میں جل رہی تھی۔ میں نے غور کیا تو وہی بس تھی، بالکل ویسی ہی۔ میں نے خوف سے چیخ ماری۔ تبھی ایک مسافر بولا، یہ وہی حادثہ ہے جس نے ہمیں مارا۔ یہ بس وہی ہے اور اب تم بھی ہمارے ساتھ ہو۔ میں نے پورے زور سے دروازہ کھولا اور باہر چھلانگ لگا دی۔ دھند میں لٹکتا ہوا سڑک پر گرا۔ آنکھ کھلی تو خود کو اسی بس اسٹاپ پر پایا۔ بس غائب تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید میں پھر خواب دیکھ رہا ہوں، لیکن زمین پر پڑے میرے ہاتھوں پر جلنے کے نشانات تھے، جیسے آگ نے چھو لیا ہو۔ میں گھر تو پہنچ گیا، لیکن اس رات کے بعد میری زندگی کبھی عام نہیں رہی۔ ہر رات 12 بجے جب گھڑی کی سوئیاں ملتی ہیں، میں اپنے کانوں میں بس کے انجن کی آواز سنتا ہوں۔ کھڑکی سے باہر دیکھوں تو دور دھند میں ہیڈ لائٹس جھلملاتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور کئی بار یوں لگتا ہے جیسے وہ دبلا پتلا آدمی اب بھی میرے پیچھے کھڑا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ کب تک یہ سب برداشت کر سکوں گا، لیکن ایک بات طے ہے، وہ بس ابھی بھی چل رہی ہے، وہ مسافر ابھی بھی قید میں ہیں، اور ایک دن میں بھی ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا۔ جی دوستو، کیسی لگی آپ کو سٹوری؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا خوفناک واقعہ پیش آیا ہو تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر پر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔